اسرائیل کی 33ویں روز غزہ پر وحشیانہ جارحیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اسرائیلی فضائیہ کی تازہ کارروائیوں میں مزید 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایک اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم سرایا القدس نے بھی اسرائیل کے خلاف جہاد کا آغاز کرتے ہوئے کارروائیوں کی فوٹیجز جاری کر دی، جبکہ حوثیوں نے یمنی سمندری حدود میں اسرائیل کی مدد کے لیے پرواز کرنے والا امریکی ڈرون مار گرایا۔ قطر کے اسرائیل اور حماس کے درمیان مختصر جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں ہولوکاسٹ کی تاریخ دہرانے لگا۔ صہیونی افواج نے جبالیہ اور صابرہ کے پناہ گزین کیمپوں پر پھر بم برسا دیے۔ اسرائیلی فضائیہ نے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں ہجرت کرنے والوں اور طبی سامان لے جانے والی ٹیموں کو بھی نہ چھوڑا۔ تازہ حملوں میں مزید 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 10,500 سے بھی اوپر جا پہنچی۔ ایک ماہ کے دوران غزہ کے 23 لاکھ میں سے 70% لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مصر کے ساتھ ملنے والی رفح کراسنگ زخمیوں کے لیے پھر بند کر دی گئی۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے بھی صہیونی مظالم کا بھرپور مقابلہ جاری ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ القسام بریگیڈ کے مطابق جنگ کے 33ویں روز 16 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ حماس کی کارروائیوں میں اب تک 1,500 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم سرایا القدس نے بھی اسرائیل کے خلاف جہاد کا آغاز کرتے ہوئے کارروائیوں کی فوٹیجز جاری کر دی۔ حوثیوں نے بھی یمنی سمندری حدود میں اسرائیل کی مدد کے لیے پرواز کرنے والا امریکی ڈرون مار گرایا۔ صہیونی حکام نے حماس کی 130 سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے قطر کی کوششیں بھی تیزی سے جاری ہیں۔ 33 روز بعد 3 روزہ جنگ بندی میں تقریباً 15 یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت جاری ہے۔ حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 روزہ مجوزہ جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے۔